السلام علیکم. آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستوں، السلام علیکم. میں آپ کے لیے آج پھر پورے یہ جو پچھلے کوئی 24 گھنٹے گزرے ہیں ان کی ڈیولپمنٹس کی، میں جو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ حالات حاضرہ سے آپ باخبر ہو جائیں. ایران اور اسرائیل میں بڑی خون ریز اس وقت جنگ چل رہی ہے، اور ایک دفعہ وہ حملہ کرنے کے لیے آتے ہیں، پھر اس کے جواب میں دوسرے ایران اس کے جواب میں پھر اپنے جو چند میزائل ہیں بڑے طاق طاق کر مارتا ہے. کچھ میزائل تو اس کے رستے میں رک جاتے ہیں. اگر وہ 20 میزائل مارتا ہے تو 3 یا 4 جا کے بڑی مشکل سے ٹکانے پر لگتے ہیں، لیکن اس سے بھی بہت زیادہ ان کو نقصان پہنچتا ہے. ان کو ان کی خاص جو ان کے ٹھکانے ہیں ان پہ جا کے یہ لگتے ہیں، اور جس سے وہ اسرائیلی سخت پریشان ہو جاتے ہیں. ان کے جو ملٹری کے کچھ ہیں جو اڈے ہیں، کچھ جوہری آفیسز یا کچھ ان کے اڈے ہیں، اور اس طرح کے خاص جو ہیں ان کے جو مقامات ہیں ان پہ جا کے لگتے ہیں، اور بڑی بڑی بلڈنگوں پر اس کا اثر ہوتا ہے اور بڑی تباہی و بربادی ہو جاتی ہے. اب تو اسرائیلی زیادہ بنکروں میں ہی رہنا شروع کر دیے، اور بڑے بڑے سخت وہ خوفزدہ ہیں، اور بلکہ ان میں جھگڑے شروع ہو گئے ہیں کہ بنکر کے لیے کہ ہم نے پہلے جانا ہے، ہم نے پہلے جانا ہے. ادھر ایران میں بھی جب وہ حملہ کرتے ہیں، وہ 20-25 جہاز کٹھے آتے ہیں اور پوری بمباری کر کے جاتے ہیں. انہوں نے 3 ہسپتال جو مین تہران کے ہسپتال تھے ان کو بالکل برباد کر دیا. اسکولوں پر کہ انہوں نے حملے کیے، اور اس طرح کی شہری آبادی پر حملے کیے، اور پھر اس کے بعد وہ واپس چلے جاتے ہیں. اور لیکن ایرانی قوم بھی ایک بہت زبردست قوم ہے. ان کے اندر نیشنلزم بڑا زبردست ہے. یہ ایک قوم ہے پوری. یہ پھر جب یہ واپس جاتے ہیں اسی طرح پھر یہ سڑکوں پہ باہر آ جاتے ہیں اور اپنا نعرے لگاتے ہیں، اور اسرائیل کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے پوری کہتے ہیں کہ ہم نے بدلہ لینا ہے. تو یہ اس طرح کے پھر یہ جوش و خروش پیدا ہو جاتا ہے. ادھر امریکہ پوری طرح انوالو ہو رہا ہے. اس نے 2 ہفتوں کا ٹائم دے دیا ہے ایران کو کہ تم 2 ہفتوں کے اندر اندر اپنا یہ جوہری پروگرام پر ہمارے ساتھ آ کے سائن کر لیں. اگر نہیں کریں گے تو ہم ڈائریکٹ پھر آپ کے اوپر ہم حملہ کریں گے. یہ جو 2 ہفتے ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں. اس میں اس کو بڑا ٹائم مل جائے گا اسرائیل کو. وہ اپنا زبردست طریقے سے بمباری کریں گے، اور ایران بھی جہاں تک ہو سکا اس کا مقابلہ کرے گا. اب تو لیکن یہ اب تو یونائٹڈ نیشن جو ہے اس کی سیکورٹی کونسل کا اجلاس بھی بلا لیا ہے. یہ ایران کی ریکویسٹ پر آیا ہوا ہے. آج کسی وقت میں وہ شروع ہو چکا ہوگا یا ہونے والا ہوگا. تو یہ اس طرح کے یہ حالات ہیں. ادھر یورپین یونین بھی ہے، وہ بھی بڑی نالاں ہے کہ وہ ان کو پتہ ہے کہ اس کے اثرات ہمارے تک بھی پہنچیں گے. فرانس نے بڑا زبردست ایکشن لیا ہے. انہوں نے اپنے ساحلی علاقوں پر جتنی ان کی جو یہودیوں کی بستیاں تھیں، اسرائیلی کی بستیاں تھیں، ان سے اپنا کاروبار بند کر دیا ہے، اور اپنے بارڈر کو سیز کر دیا ہے کہ ہم ان سے کوئی کاروبار نہیں کریں گے. اور اسی طرح کوئی اور 1-2 اور یورپی ملک ہیں، انہوں نے بھی بڑا سخت رویہ اختیار کیا ہے. برطانیہ نے بھی اب بالکل ان کے وزیر خارجہ کے ساتھ اس کا رابطہ ہے کہ کوئی راہ نکلے. ادھر جو صدر بش کے جو سیکورٹی کے ایڈوائزر ہیں ان کا بھی تہران کے ساتھ رابطہ ہے. وہ بھی چاہتا ہے کہ یہ میز پہ آ جائے، لیکن امریکہ کی اپنی شرطوں پہ آئے ہیں، اور وہ بالکل گھٹنے ٹیک دیں. یہ بات جو ہے نا یہ ایران کو منظور نہیں ہے. جو ان کے سپریم لیڈر ہیں ان کو یہ بات قبول نہیں ہے. ادھر اسرائیل نے سپریم لیڈر کو بھی کہا ہے کہ ہم آپ کو بھی نشانہ بنائیں گے، اور اس طرح کی خطرناک باتیں کر دی. روس نے اس پہ بڑا ریئیکشن دکھایا ہے. اس نے کہا کہ اگر ان کے اوپر اس قسم کا کوئی بھی واردات یا کوئی بھی حملہ ہوا
تو ہم اس کو بڑا سیریس لیں گے اور یہ بات پھر بہت آگے بڑھ جائے گی. یہ اسی طرح اور بھی جو جو کچھ اور ملک ہیں وہ بھی اسی طرح ہی ان کا ہے. اس وقت جو انڈیا ہے اس کا بھی رول بڑا مختلف ہے. وہ پوری طرح وہ ایران وہ اسرائیل کی سپورٹ کر رہا ہے. اب وہ دیکھیں یونائٹڈ نیشن میں کیا فیصلہ ہوتا ہے اور کتنا وقت لگتا ہے. ایران وہ جو نیتن یاہو صاحب وہ امریکی صدر کو پوری طرح استعمال کر رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے پاس جو بنکر بلاسٹر بم ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ استعمال کریں تاکہ جو ایران سے کوئی 30 کلومیٹر کی پہاڑیوں میں جو کوئی 3,000 یا کوئی سے قریب 300 فٹ کے نیچے کچھ جوہری توانائی کے انہوں نے کچھ ایسے سسٹم بنائے ہوئے ہیں ایران نے. تو تقریباً 2 پہاڑوں کے درمیان اور وہ زمین کی بڑی گہرائی کے اندر اور وہ 300 فٹ سے بھی زیادہ 300 گز سے بھی زیادہ وہ نیچے ہیں. وہاں کوئی میزائل وغیرہ کام کرنا مشکل ہے. اور وہ امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس B-2 ہیں ان کے پاس ایک بام ہے اور جسے بنکر بلاسٹر بھی کہتے ہیں. وہ ہے وہ افیکٹ کرتا ہے لیکن وہ امریکہ وہ اس سے بھی گھبراتا ہے کہ اگر یہ وہ ناکام کیا تو ہماری یہ ساری جو ہمارا کیا کرایہ سارا ختم ہو جائے. امریکہ بھی اس وقت بڑی ڈپلومیسی کر رہا ہے. ادھر وہ ایران کے ساتھ اپنے بات چیت کر رہا ہے, ادھر اسرائیل کو پورا اسلحہ دے رہا ہے اور اپنے سارے فوجی وہ ایران کے چاروں طرف اکٹھے کر رہا ہے اس کو ایران کو پورا پریشرائز کرنے کے لیے. اور اپنی جو اس کے اڈے ہیں جو 22-23 اڈے ہیں ان کو بھی وہ محفوظ رکھا ہوا ہے کہ کوئی ان پہ خاص طور پہ کوئی ایران ایسی کوئی حملہ وغیرہ نہ کر دے. تو ایران تو آلریڈی وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کوئی ایسا حملہ نہیں کرنا ہے یا میں نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی ہے کہ جس سے کوئی اور انوالومنٹ ہو جائے. اب یہ حالات جو ہے نا اب یہ 2 ہفتے بڑے خونی ہفتے ہوں گے کیونکہ یہ اسرائیل اس سے پورا فائدہ اٹھائے گا. اور جو ان کے اور وہ ایران کو بہت کمزور سمجھتے ہیں یہ لوگ. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نیتن یاہو نے یہ امریکی صدر کو یہ پٹی پڑھائی ہوئی تھی کہ جس طرح میں نے بیروت کو ہم نے ختم کیا, فلسطین کو ہم نے بالکل کر دیا, غزہ کو ہم نے اڑا کے رکھ دیا, اسی طرح یہ کیا چیز ہے یہ ایران, اس کو بھی ہم دنوں میں لے لیں گے. وہ اس کے ان باتوں میں آ گیا اور یہ سمجھ لیں کہ یہ اصل جوہری توانائی کا کوئی چکر نہیں ہے, یہ رجیم چینج کا چکر ہے. رجیم چینج کس کا ہو سکتی ہے؟ وہ ایران بہت بڑا علاقہ ہے, وہ تو کئی گنا بڑا علاقہ ہے, کوئی وہ چھوٹا ملک تو ہے ہی نہیں ہے کہ جی وہ جا گئے. وہ تو کوئی 3-4 کوئی پیدل فوجی آئے, انفینٹری آئے اور اس کے اوپر وہاں قبضہ کرے, پھر وہ نیا کوئی بندہ ہو وہ سمجھتے ہیں عراق, شام یا کوئی اس طرح کے اور ملک کہ جہاں وہ گیا وہ اپنے فوجی بھیجے, کوئی بم مارے اور وہاں نیا بندہ بٹھا دیا. یہاں تو نیشنلزم ہے پورا ہے کہ پوری قوم 93% لوگوں نے علی خامنہئی صاحب کو ووٹ دیے ہیں, سپریم کمانڈر صاحب کو ووٹ دیے ہیں. اور وہ ان کا بھی بہت زبردست ان کا جو ہے ان کی زندگی کی جو ہے بڑی سخت گزری ہے. 10 سال وہ صدر رہے, امام خمینی کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا. اب وہ اپنی ایک بڑی سادہ زندگی بسر کرتے ہیں, وہ لوگوں سے بہت کم ملتے ہیں, ان کا زیادہ کام عبادت, پڑھائی اور وہ بلکہ وہ جوہری توانائی کو تو وہ حرام سمجھتے ہیں. وہ تو کئی بار کہہ چکے کہ میں اس کو بالکل پسند نہیں کرتا. تو یہ امریکہ نے اور یہ جو اسرائیل نے خاص طور پر یہ ایک اسٹنٹ بنایا ہوا ہے کہ جی اس کی جوہری توانائی ختم کرو. بیسیکلی یہ رجیم چینج کے چکر میں ہیں. اور دوسری طرف آپ پاکستان کی طرف آ جائیں, پاکستان کا وفد آج تقریباً 7 روز ہو گئے وہاں بیٹھا ہوا ہے. ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں.
اب پاکستان کا زبردست رول ہے، انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کے ایران کے ساتھ بڑے تعلقات ہیں، آپ نے ایران کے ساتھ کام بھی کیا ہے کافی، آپ ان کو سمجھتے ہیں، ہمیں آپ ایڈوائز کریں۔ وہ بڑی ان کو ایک معقول ایڈوائز دے رہے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں، ٹیبل آپ ٹیبل ٹاک کریں، آپ پھر یہ معاملات طے ہوں گے، یہ خون خرابے سے یہ معاملات طے نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ جو ہے ایرانی جو قوم ہے، یہ ایک بڑی یہ قوم ہے، یہ ایک وہ قبیلے نہیں ہیں، یہ وہ نہیں ہے کہ مختلف قبیلے یا مختلف فرقے اکٹھے ہو گئے، یہ ایک ملک بن گیا، یہ ایک قوم ہے یہ۔ تو یہ اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھتے ہیں اور اپنا جھکنا اپنی موت کے برابر سمجھتے ہیں، تو یہ ان کو ایڈوائز دے رہے ہیں، اور بڑی پاکستان کی بڑی کہا جا رہا ہے بار بار کہ آپ پازیٹیو رول آپ کو کرنا ہے، تو لیکن پاکستان نے تو بالکل صاف کہہ دیا کہ ہم نے ایران کے معاملے میں کوئی دخل نہیں دینا ہے۔ ادھر نواز شریف کے ساتھ بھی ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہے امریکہ کے سیکیورٹی کے، اس سے بھی بات چیت چل رہی ہے، اور اسی طرح وہ پوری طرح اس وقت وہ ایک خارجہ پالیسی بھی اپنی جو امریکن ہے اپنی خارجہ پالیسی کو بھی بیلنس رکھنا چاہتے ہیں، اور اسرائیل کے تھرو ایران کو بھی دبانا چاہتے ہیں۔ یہ دونوں طریقے اس وقت جو ہے، یہ بش صاحب جو ہے نا، صدر بش، یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جی ہم اس طرح آپ کو ٹریپ کریں گے، لیکن یہ مسئلہ جو ہے نا ابھی تک فی الحال تو کوئی اس کی نظر نہیں آ رہا۔ اب یہ کچھ چانس بنایا ہے کہ سیکورٹی کونسل کا کچھ چانس بنایا ہے، کچھ یہ 2 ہفتے کا ہے، کچھ ٹیبل پر بیٹھ کر کچھ لوگوں کی بات ہو جائے کہ جی آپ نے جو اٹامک انرجی میں جو چیزیں بنتی ہیں آپ نے اتنے % بنانی ہیں، تو 2-4% اور کم کر دیں، اس سے کوئی شاید معاملہ طے ہو جائے۔ تو یہ اس طرح کے حالات ہیں۔ ادھر پاکستان بھی جو ہے ماشاءاللہ، پاکستان میں اس وقت پورے اس کی جو ہے اس وقت اسٹینڈنگ ہے، انٹرنیشنل اسٹینڈنگ، وہ بڑی اچھی جا رہی ہے۔ ادھر ہم سب لوگ جو ہے ہمارے سویلین جو ادھر پاکستان میں ہیں، گورنمنٹ وہ بھی ان کا پورا ساتھ دے رہی ہے، اور اس وقت بڑے اچھے حالات بنے ہیں پاکستان کے لیے کہ وہ کچھ رول ایسا ادا کر دیں کہ جس سے ایک پاکستان کا ایک اچھا امیج بن جائے، اور فیوچر میں ہم ایک عزت کے ساتھ ہمیں دیکھا جائے، اور اس وقت ہم ایران کی نظروں میں بھی بہتر ہو جائیں، ہم امریکہ کی نظروں میں بھی بہتر ہو جائیں، ہم جو مڈل ایسٹ میں بھی ہماری پوزیشن اچھی ہو جائے۔ اور ابھی جب یہ جنرل صاحب ہمارے جب واپس آئیں گے، ان کے واپسی کا ایک ٹھہراؤ بھی ہے، اب یہ دیکھیں تو کہاں ٹھہراؤ ہوگا۔ یہ ویسے میری اپنی پریڈکشن ہے کہ انہوں نے مڈل ایسٹ میں کہیں نہ کہیں انہوں نے ٹھہرنا ضرور ہے، وہاں وہ ساری بریفنگ دے کے آئیں گے کہ یہ کیا بات چیت ہوئی ہے، کہ کس طرح آگے سلسلہ چلا ہے، کیونکہ سارے جو بات چیت چل رہی ہے وہ اس ہماری جو وہاں ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، وہ 1 ہفتے سے وہاں بیٹھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ان کو ساری ان کی نظروں سے یہ بات گزر رہی ہے، اور سارے وہ ان کے نالج میں یہ چیزیں ہیں، اور یہ اس طرح کے یہ معاملات ہیں۔ اب ایران جو ہے نا وہ بھی اپنی کوشش کر رہا ہے کہ اگر جنگ یہ لمبی ہو جائے تو ہم اپنے اسلحے کو بڑے ٹھیک طریقے سے استعمال کریں۔ وہ اگر یعنی کہ 10 بم چلاتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ 2 یا 3 کو ٹھکانے پہ لگے، تاکہ ہم آہستہ آہستہ ان کو نقصان پہنچاتا جائیں، کیونکہ ایران اتنا بڑا ملک ہے، وہ کبھی بھی کوئی بھی ملک ایران پہ حاوی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری، امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ براہ کرم ہمیں لائک کریں، اور میری جو ویڈیو ہے آپ اس کو سارا دیکھا کریں، اس میں آپ کو کافی نالج بھی ملے گا، حالات حاضرہ سے واقف ہوں گے پاکستان کی، اس میں پوزیشن کا بھی پتہ چلتا ہے آپ کو، امریکہ کی پوزیشن کا بھی پتہ چلے گا آپ کو، اسرائیل اور ایران کی جنگ کے متعلق بھی ہم نے بتا رہے ہیں کہ یہ حالات اس وقت ہیں، اور اب کچھ امیدیں کچھ بڑھتی بھی جا رہی ہیں کہ جنگ رک جائے، اور کچھ اس طرح بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ جنگ
پرولونگ نہ ہو جائے. یورپین بھی پوری طرح اس وقت اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ تھم جائے. ادھر چائنا بھائی اور روس بھی بہت زبردست انہوں نے تیاریاں پکڑ لی ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی اسلحہ وغیرہ کچھ یہ جو کچھ چیزیں ہیں آرمز وغیرہ وہ بھی بعض ذرائع سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی انہوں نے پہنچانے شروع کر دیے ہیں تاکہ ایران مضبوطی کے ساتھ اپنا یہ مشکل وقت گزار سکے. اور یہ تھی ہماری آج کا چھوٹا سا خلاصہ جو ہم آپ کے گزار کرتے ہوئے جا رہے ہیں. برائے کرم آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور پوری ویڈیو دیکھا کریں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے. میری طرف سے خدا حافظ، والسلام.